صاحب الحوت حضرت یونس کے مچھلی میں پیٹ میں جانے، معافی ملنے اور زندہ لوٹ آنے کا واقعہ مختلف مذاہب میں۔ عراق میں شہر موصل میں واقع مسجد حضرت یونس۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں حضرت آوناس کا ذکر 6 سورتوں سورت النساء، الانعام، اوناس، الصافت، الانبیاء اور القلم میں آیا ہے۔ پہلی 4 سورتوں میں یونس کے نام کے ساتھ اور آخری 2 سورتوں الانبیاء اور القلم میں انہیں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس سے متعلق ایسے ہی تذکرے مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل اور بعض صحیفوں میں یونا کے نام کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں میں حضرت یونس اور انہیں نگلنے والی مچھلی کا واقعہ کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں بہت سی جگہوں پر یہ واقعہ ایک ہی طرح بیان کیا گیا ہے، تاہم بعض تفصیلات تھوڑی مختلف ہیں۔ قرآن کے مفسرین حضرت یونس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا بتاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت یونس تھے تو اسرائیلی نبی، لیکن انہیں اشور، اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اس قوم کو قرآن میں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز 1 لاکھ سے زائد آبادی والا نینوی نینوا نامی شہر تھا، جس کے کھنڈرات دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے سامنے موجود ہے۔ اسی علاقے میں حضرت یونس کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ عراق میں مقام یونس کے کھنڈرات۔ حضرت یونس اہل نیو نینوا کو ایک عرصہ تک توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر مقدس صحیفوں کے مطابق ان کی قوم نے اعلان حق پر کان نہ دھرا۔ تب حضرت یونس اپنی قوم سے خفا ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی سے نکلنے کے بعد چلتے چلتے وہ ساحل سمندر پر پہنچے، جہاں سے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن میں ہے کہ دوران سفر ایک بڑی مچھلی حملہ آور ہوئی، جس سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار لوگوں نے آپس میں قرا ڈالا تو وہ حضرت یونس کے نام نکلا، پس انہیں سمندر میں پھینکا گیا تاکہ مچھلی انہیں کھا لے اور باقی کشتی سوار بچ جائیں، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہے تھے۔ سیف یونس بائبل میں کتاب یونا اور قرآن کی تصریحات و اشارات کی بنا پر تدبر قرآن میں مزید تفصیل سے لکھا ہے کہ کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہ کیا جائے گا اس طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشتی میں مفرور غلام کون ہے، قرا ڈالا گیا، اور قرا ڈالنے کی خدمت، جیسا کہ سورہ صافت میں اشارہ ہے، حضرت یونس ہی کے سپرد ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی ہوگی کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ ثقہ معتبر آدمی وہی نظر آئے ہوں گے۔ بہرحال قرا ڈالا گیا اور قرا حضرت یونس کے نام کا نکلا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً وہیل نے نگل لیا۔ قرآن میں ہے کہ لیکن پھر اندھیروں یعنی مچھلی کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کے اندھیروں میں پکار اٹھا کے پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس دعا کا ذکر صحف یونس میں بھی ہوا ہے، اور وہاں بھی ایسی ہی ایک مفصل دعا نقل کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ عراق کا وہ مقام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت یونس دفن ہے۔ سنہ 1920 میں لی گئی تصویر۔ تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کی ریت پر الفاگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نڈھال جسم کو گرمی اور دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے کدو اسی قسم کی کوئی بیل آگا رکھی تھی جس کے نیچے ان کو پناہ ملی۔ جب جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل نینوا کے پاس دعوت کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ مسیحی روایت میں یونا حضرت یونس کا قصہ عہد نامہ قدیم میں توراتی قصے کے مطابق ہی بیان ہوتا ہے، لیکن عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ نے اس قصے کو اپنی مثال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جس طرح یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا، یعنی حضرت عیسیٰ اپنی موت اور قیامت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سیف یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیل جس کے سائے نے حضرت یونس کو امان دی گئی تھی، کسی سبب سے دفتنا سوکھ گئی۔ حضرت یونس کو اس یادگار بیل کی یوں خشک ہو جانے کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو توجہ دلائی کہ
ایک حقیر بیل جس کے لگانے اور پروان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں ملول ہوئے، تو غور کرو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کی اور جس کو پروان چڑھایا ہے۔ جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اس ہدایت کے مطابق حضرت یونس پھر اہل نینوا کے پاس عذاب سے ڈرانے کے لیے گئے، اور ان کی اس دوبارہ دعوت کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر نینوا کے عام باشندے تک سب کانپ اٹھے، سب خدا پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیرہن پہن لیا اور باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آ جائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور زاری کرے اور توبہ کا سر جھکائے۔ قرآن کی سورہ یونس میں ہے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے وہ رسوا کن عذاب ٹال دیا جو انہیں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔